نے یہ پیغام بھیجا کہ وہ الحمدللہ نماز پنجگانہ کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، یعنی 5 فرض نمازیں جو ہیں وہ ادا تو کر لیتے ہیں، مگر ان کا ذہن بھٹکتا رہتا ہے، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا اور مختلف قسم کے خیالات جو ہیں وہ اس وقت ان کے ذہن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ دوستو، انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ ہم رمضان المبارک کی مناسبت سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کی مدد سے ان تمام عبادات میں دل لگ جائے اور خیال جو ہے وہ بھٹکے مت۔ تو بہنوں اور بھائیوں، خوشی کی بات یہ ہے کہ ریسرچ کے بعد ہم نے ایک ایسا وظیفہ ڈھونڈ نکالا ہے جو بزرگان دین سے ثابت ہے اور رمضان المبارک میں تمام نفلی عبادات، فرائض جو ہیں ان سے میکسیمم فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ مستند اور مجرب ہے کہ اس کو کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے گا اور اس کے دماغ میں دنیاوی خیالات ہرگز نہیں آئیں گے، چنانچہ نماز میں اس کا ذہن نہیں بھٹکے گا اور اس کا دل لگا رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو کرنا صرف اتنا ہوگا کہ جب آپ نماز عشاء کے بعد سونے لگیں تو سونے سے پہلے یوں ہی باوضو حالت میں آپ نے 21 مرتبہ یہ اسم، یہ کلمات جو ہیں وہ دہرانے ہیں، یا اللہ، یا غفور، یا قادر۔ آپ کی سہولت کے لیے میں دہراتا ہوں کہ آپ نے سونے سے پہلے 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے کہ یا اللہ، یا غفور، یا قادر۔ اچھا، ہمیں ایک اور روایت ملی جس میں یہ تسبیح تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریباً یہی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ، یا غفار، یا قادر پڑھیں، یعنی پہلے والی میں یا غفور مینشن کیا گیا ہے، اس دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ یا اللہ، یا غفار، یا قادر پڑھ لیا کریں 21 مرتبہ سونے سے پہلے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اگر آپ ان دونوں تسبیحات میں سے کوئی بھی ایک، یا اگر آپ کا دل چاہے تو دونوں تسبیحات کر کے سو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل اپنی طرف موڑ لیں گے اور آپ کو تمام دنیاوی خیالات، وساوس سے، شیطانی حملوں سے محفوظ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ پورا سال نفلی اور فرضی جتنی بھی عبادات ہیں اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کا دل ان میں لگا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر سے پوری امید ہے کہ آپ کی یہ نیک نیت، یعنی آپ صرف اسی لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ نماز میں لگا رہے، آپ کا خیال جو ہے وہ بھٹکے مت اور آپ اللہ سے لو لگائے رکھیں۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی پکار کا جواب ہی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو ہم کبھی بھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا دوستو، ایک اور گزارش، ہم نے اکثر جو روایات ہیں مختلف جو ہم تک پہنچی ہیں داستانیں، اس میں یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ کس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ جیسے جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو گئے تو جب ان کے جسم میں سے تیر نکالنا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نماز ادا کرتا ہوں، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے جسم سے یہ تیر نکال لینا، کیونکہ اس وقت مجھے خبر نہیں ہوگی۔ یعنی آپ یہ عالم دیکھیے کہ وہ کس قدر محو ہوں گے، نہ کوئی خیال دنیاوی ان کو ٹچ کرتا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوں گے اس وقت کہ تیر تک ان کے جسم سے نکال لیا جاتا تو ان کو خبر نہ ہوتی۔ تو دوستو، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا پاکیزہ دل اور دماغ عطا کرے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز کے دوران ادھر ادھر مت بھٹکے۔ اچھا، اس کے لیے ایک مختصر سی ایک ٹرک بھی ہے، یعنی آپ یہ عمل کریں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے دوران جو جو کلمات ادا کرتے ہیں، جو جو قرآنی آیات تلاوت کرتے ہیں، آپ ان کے مفہوم کے اوپر نظر رکھا کریں، ان کے معنی
تلاش کیا کریں، ان کے معنی سمجھا کریں نماز کے دوران ہی۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا پورا فوکس جو ہے ان کلمات کی طرف رہے گا، اس عبادت کی طرف رہے گا، اور آپ کو کوئی اور خیال جو ہے وہ آپ کے دماغ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس کے بعد الحمد شریف شروع کر دیتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ دل میں الحمد شریف کے، یعنی زبان سے تو آپ کا الحمد شریف کا ورد جاری ہے، آپ دل میں اس کے معنی پہ غور کرنا شروع کر دیا کریں۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ قرآنی آیت تلاوت کرتے ہیں اس کے معنی آپ غور کریں۔ اسی طرح رکوع، سجدے، تشہد کی حالت میں جو جو آپ کلمات ادا کرتے ہیں، جو جو تسبیحات ادا کرتے ہیں، آپ اس کے معنی پہ نظر رکھا کریں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ نماز کے اوپر رہے گا، ان کلمات کے اوپر رہے گا، اور آپ کے ذہن میں کوئی شیطانی وسوسہ، کوئی دنیاوی خیال جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے مالک، اے خالق، میں تجھ سے صرف یہ مانگ رہا ہوں کہ میری عبادت میں خلوص آ جائے، میری عبادت میں کوئی کھوٹ نہ رہے، تو تو ہی میری مدد کر اور میرا دھیان، میرا دل جو ہے وہ اپنی طرف موڑ دے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کوئی پر ہوتا ہے ہوا کے دوش پر، یعنی اللہ جس طرف چاہتا ہے ان کو پلٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا دل جو ہے وہ تو اپنی طرف پلٹا دے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اسی کو مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش، آپ کی درخواست جو ہے وہ کبھی رد نہیں کرے گا، اور آپ کی حاجت جو ہے وہ ضرور پوری کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوئی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کامل یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اعتماد رکھتے ہوئے کوئی بندہ اپنی حاجت اس کے دربار میں پیش کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے نہ کھول دیں اور اپنے کرامات اور معجزات کی بارش نہ کر دیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں صرف پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھا کیجئے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے اپنی من پسند چیز مانگتا ہے تو وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ضد کرتا ہے، بار بار اپنی فرمائش، اپنی درخواست دہراتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ ماں کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے اور اس کو اپنی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ